السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قابل احترام نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، عزیز بچوں، تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی ہمارا خالق، مالک، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بھائیوں اور ساتھیوں، موضوع خطاب حقیقت زندگی اور آخرت کی تیاری۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو باخبر کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ رب العالمین تیرے لیے ہے۔ تو ہی اکیلا ہے، تیری ہی توحید کے ہم قائل ہیں، اور دنیا میں ہم تیری ہی خاطر جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو حقیقت زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ بتلایا گیا ہے کہ ہماری صبح ہو، شام ہو، قدم قدم پر ہم حقیقت زندگی سے آگاہ رہیں اور آخرت کی تیاری میں لگے رہیں۔ یہی وجہ ہے آپ صبح و شام کے جو اذکار پڑھتے ہیں، صبح کے اذکار میں ایک ذکر ہے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اور شام میں پڑھتے ہیں اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ ہم اگر ان اذکار کے معانی اور مطالب پر غور کریں تو صبح بھی ہم کو حقیقت زندگی سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور شام میں بھی حقیقت زندگی سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس دعا کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے نام پر صبح کرتے ہیں اور تیرے نام پر شام کرتے ہیں، تیرے ہی نام پر جیتے ہیں
اور تیرے نام پر ہی مرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ جس طرح ایک نئی صبح ہم بیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کل قیامت کے دن ہمیں اٹھنا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب تیرے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے محترم بھائیوں، اس روئے زمین پر اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان گنت اور لاتعداد مخلوقات ہیں، لیکن ان مخلوقات میں ہم انسانوں کی تخلیق ایک عظیم مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی بنیاد پر کائنات کا ذرہ ذرہ ہم انسانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اور ہم کو اللہ نے اپنے لیے اپنی توحید پر قائم رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ہمیں ممتاز رکھا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں عقل دی، سمجھ بوجھ دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، عقل سلیم اور فکر سلیم سے نوازا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں کو ملنے کے باوجود ہمارے پاس عقل بھی ہے، فکر بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اگر حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہ کر سکیں، دوست اور دشمن کے درمیان فرق نہ کر سکیں، حق اور باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت اگر ہمارے اندر نہ ہو، توحید اور شرک کے درمیان تمیز کرنے کی فکر نہ ہو، تو پھر اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ نے ہم کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ کہا ایسا آدمی جس کو ان تمام نعمتوں سے ہم نوازا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ سوچنے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ہم نے اسے دی، لیکن اس نے نہ رب کی معرفت کو سمجھا، نہ نبی کی معرفت کو سمجھا، نہ دین اسلام کو سمجھا، نہ اس نے تلاوت قرآن سیکھی، نہ علماء کے درمیان بیٹھ کر کے اپنے دین کی معرفت اور نماز کا طور اور طریقہ سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں آیا۔ تو ایسے لوگ جن کی زندگی کا مقصد صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ان کا کوئی ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھانا ہے، پینا ہے، دنیا میں جانوروں جیسی زندگی گزارنا ہے، تو اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہا یہ لوگ جنہیں ہم نے دل دیا تھا لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، جنہیں ہم نے آنکھیں دی لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جن کو ہم نے کان دیا لیکن یہ اس سے حق بات کو سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور کی طرح سے ہیں، بلکہ جانوروں سے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئی گزری مخلوق ہے۔ تو مقصد زندگی اور حقیقت زندگی کو سمجھنا ہم انسانوں کا لازمی حصہ ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کو، مقصد تخلیق کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، سورۃ الرحمن کی تلاوت ہم بارہا کرتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے میرے بندو، میرا نظام ہے، میرا قانون اور سسٹم ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہوگی، جو ذو الجلال والاکرام ہے، عظمتوں والا ہے، بڑائی والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے، اور ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اگر تم نے آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کیا، کان کا صحیح استعمال نہیں کیا، دل کا صحیح استعمال نہیں کیا، اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو گویا کہ تم نے ان نعمتوں کا استعمال نہیں کیا۔ اس کی باز پرسی ہوگی اور اللہ کے یہاں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، پھر اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، زندگی مختصر ہے، یہ زندگی اللہ نے مختصر رکھی ہے۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت تو ہر شخص کو آنی ہے، اور موت کا ہر شخص معترف ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو قبر کے اندر ہونے والے سوال و جواب کو تسلیم نہیں کرتے، منکر نکیر اور فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کا بھی عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ مرنا ہے۔ موت سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، ہر شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، جانتا ہے کہ ایک مقررہ مدت ہے، اس کے بعد ہمیں یہاں سے جانا ہے اور مرنا ہے۔ موت سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، ہم حقیقی مومن اسی وقت ہوں گے جب ہم موت کو یاد کرنے والے ہوں۔ موت کو یاد کرنے والا شخص حقیقی معنوں میں وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ جب تک ہم موت کو یاد نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ کے حقیقی محب اور حقیقی محبت کرنے والے قرار نہیں دیے جائیں گے۔ جو لوگ موت سے محبت نہیں کرتے، یعنی موت کو یاد نہیں کرتے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ دنیا کو حقیقی زندگی سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ موت کو یاد کرنا اللہ کی محبت کا سبب ہے، اور جو لوگ موت کو یاد کرنے سے غافل ہیں وہ در حقیقت دنیا دار ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، اے لوگو لذتوں کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ جب آدمی کے سامنے موت کا ذکر ہوگا تو اسے قدم قدم پر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، پھر وہ اللہ کی راہ میں اٹھنے والے ہر قدم میں اس کے اندر خلوص ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کی محبت اس کے ہر قدم پر اس کی زبان سے، اس کے چہرے سے نظر آتا ہوا دکھے گا۔ محترم بھائیوں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہ قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل من الانصار فسلم علیہ فقال ای یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل قال احسنهم خلقا ثم قال ای المؤمنین اکیس قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، رواہ ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، آپ سے انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مسلمان، کون مومن سب سے افضل ہے، بہتر ہے، اچھا آدمی کون ہے، اچھا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے ہوں، جو معاملات میں اچھا ہو، جو آپس میں ملتا ہو تو مسکرا کر ملتا ہو، جس کے اخلاق اور کردار کی تعریف اس کی فیملی ممبرز اور اس کے رشتہ دار دیتے ہوں۔ انک لعلی خلق عظیم، یہی عظیم صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بتلائی تھی کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، اور آپ کے اسی اخلاق کی بنیاد پر لوگ آپ کے آگے پیچھے دائیں ہوا کرتے ہیں، اور آپ کے اخلاق حسنہ کی تعریف تو غیر بھی کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری صحابی نے دوسرا سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے، چالاک ہے؟ ہم کسے ہوشیار کہتے؟ ہم چالاک تو اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑ کی پراپرٹی ہو، بہت پیسے والا ہو، بہت مالدار ہو، بنگلے ہوں، بلڈنگیں ہوں، بہت کمایا ہے، بہت بنایا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تانا بھی دیتے ہیں، تو نے کیا کیا، فلاں کو دیکھ، فلاں نے کتنا کمایا، کتنا بنایا۔ ہم اسی کو ہوشیار اور مائنڈڈ چالاک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا، کہا سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا شخص اور موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کرنے والا شخص، اولئک الاکیاس، یہی لوگ ہوشیار ہیں، یہی لوگ چالاک ہیں، جو مقصد زندگی اور حقیقت زندگی سے آگاہ ہیں، جو جانتے ہیں کہ اس امت کی عمر 60 سے 70 سال رکھی گئی ہے اور ہم کو پھر مرنا ہے، مرنے کے بعد ہماری
قبر میں حساب و کتاب ہونے والا ہے، سوال جواب ہونے والا ہے، اس لیے وہ قدم قدم اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی یاد ان کے دلوں میں رہتی ہے، اور اللہ کا خوف لے کر کے، موت کو یاد کر کے، حساب و کتاب کے منظر کو سوچ کر کے وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ محترم بھائیو، موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت کو دعوت دیا جائے، خودکشی کر لی جائے، موت کی تمنا کی جائے۔ نہیں، خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو پھانسی کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو گاڑیوں اور ٹرینوں کے نیچے سے گزر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، خودکشی کے جو بھی اسباب ہیں، زہریلی دوائیاں کھا لینا، ان سب چیزوں کی ممانعت ہے۔ یہ تو اللہ کے قانون سے بغاوت ہے۔ اللہ نے ایک مقررہ وقت بنایا ہے، تم نے اس کی مخالفت کی، اللہ کے نظام کو پامال کیا، ایسی صورت میں مرنے کے بعد کی زندگی تمہارے لیے اور بھی دشوار ہوگی، اور بھی کٹھن ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعتب۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ کسی کو مشکل گھڑی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے، بچے کہا نہیں سنتے، فرما برداری نہیں کرتے، آدمی سوچتا ہے مر جاؤں، اس سے بہتر تو موت کی زندگی ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی، جھنجھٹ ختم ہو جائے گا، اور یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو پھانسی کے حوالے کر دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر صحیح دین پر قائم رہا، صراط مستقیم پر قائم رہا، اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ سے بغاوت کے نتیجے میں اس کی آخرت اس قدر بھیانک اور خطرناک ہوتی ہے، وحشتناک ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اے لوگو، جو میں جانتا ہوں قبر کے مراحل اور آخرت کی زندگی اتنی دشوار ہے، تم دنیا کو دیکھ کر کے، ان کی پریشانیوں اور الجھنوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتے ہو، یاد رکھو کل کی زندگی وہ اور زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ بھیانک ہے۔ آپ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ یہ زمین میں تم لذتیں حاصل کرتے ہو، ایک دوسرے سے ملتے ہو، مسکراتے ہو، یہ میری اپنی بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ہماری فیملی کے لوگ ہیں، اس میں ہنستے ہو، کھیلتے اور کودتے ہو۔ لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد کے اتنے خطرناک مناظر اور ہولناک مناظر ہیں، تو تمہاری یہ ہنسی بند ہو جائے گی، ہمیشہ روتے رہو گے، زندگی بیکار ہو جائے گی، ہمیشہ الجھنوں میں اور اضطراب میں تمہاری زندگی گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، لولا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو، یہ ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں جو سن رہا ہوں قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو، میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی سنا دے۔ یہ ہے خطرناک منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی، قبرستان میں جنازہ لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کنارے پر بیٹھے رو رہے ہیں، زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حتی بل الثری، یہاں تک کہ سامنے کی مٹی بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے۔ قبرستان جانا، زیارت کرنا، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور آپ نے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، میرے صحابہ، تم اس قبر کی تیاری کر لو۔ سوال یہ ہے، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم 30 سال کے ہو گئے، 40 50 60 سال کے ہو گئے، لیکن ہم پھر بھی موت کے تعلق سے ہماری کتنی تیاریاں ہیں، یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے۔ آدمی کے سامنے قبر کا منظر ہے، موت کا منظر ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کا حریص ہے، وہ بھی لالچی ہے، مال کا طلبگار ہے اور آخرت سے غافل ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اسے اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے اس کو سمجھے اور توبہ و استغفار کرے۔ محترم بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی
کہ لوگوں اس آخرت کی تیاری کر لو اور قبرستان جایا کرو، لیکن ہمارے دل اتنے کٹھور ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم قبرستان تک نہیں جاتے، ہم مسجد کے اندر نماز جنازہ تک شریک ہو کر کے صرف ایک قرات حاصل کر لیتے ہیں اور مزید ایک قرات سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے، اور جب ہم قبرستان جائیں گے، اس کی زیارت کریں گے، تو دیکھیں گے یہاں ہمارا اپنا عزیز مدفون ہے، یا ہماری ماں ہے، یا ہمارا بھائی ہے، یا ہمارے والدین تھے۔ اس طرح سے اس کو جب یاد آئے گی تو ایک وقت آئے گا اس کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور اس طرح سے اس کی زندگی سنور جائے گی۔ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، ایک بات یاد رکھیں، ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں، یہ تذکیر کی بات ہے، یاد دہانی کی بات ہے۔ آج ہم جسے غسل دیتے ہیں، کل کوئی ہمیں غسل دے گا۔ آج ہم جسے کفن پہناتے ہیں، کل کوئی ہمیں کفن پہنائے گا۔ آج ہم کسی کو اپنے کندھے پر رکھ کر کے قبرستان پہنچاتے ہیں، کل کوئی ہمیں قبرستان پہنچائے گا۔ آج ہم کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کل کوئی ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، ہماری زندگی کیسی زندگی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کے اندر جائزہ لیں، مشاہدہ ہم کرتے ہیں، جیسے وفات ہوتی ہے نا، فوراً غسل کی تیاری، کفن کی تیاری، تدفین کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اعلان کروایا جاتا ہے مساجد سے، سوشل میڈیا سے، فلاں کی وفات ہو گئی، لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، وقت پوچھتے ہیں تدفین کا وقت کب ہے، نماز جنازہ کا وقت کب ہے، اور اس کے بعد کوئی کہتا ہے بیری کے پتے گرم کرو، قبر کھودنے والے کو اس کام پر لگا دو، اور اس طرح سے ساز و سامان تیاری کر لی جائے، اور اس کے بعد اسے قبرستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں جو گھڑی ہوتی ہے، کار کی چابی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، وہ سب ورثہ کے مابین تقسیم ہو جاتا ہے، انسان کچھ بھی لے کر نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، جب تم قبرستان جاؤ، اپنے عزیز کو رخصت کرو، تو اس وقت تدفین کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرو، اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے استغفار کرو، کہو اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ اسے معاف کر دے، اسے قول ثابت کے ذریعے ثابت قدم رکھ۔ یہی ہم اپنے مردوں کو، اپنے مرحومین کو انہی دعاؤں کے ذریعے سے قبر کے اندر ہونے والے سوال و جواب کے اندر ثابت قدم کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے۔ اور بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں، ذو النورین تھے، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں دے دیا، جنت کی بشارت دنیا میں دے دی۔ اس کے بعد حال یہ تھا کہ اتنا روتے قبر کے منظر کو سوچ کر کے، دیکھ کر کے، زیارت کر کے ان سے کہا جاتا کہ جنت اور جہنم کی بات آتی ہے اتنا نہیں روتے ہو جتنا قبر کو سوچ کر روتے ہو، جبکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز کی اصل کامیابی تو وہی ہے کہ آدمی نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اسے داخلہ مل جائے۔ لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ قبر کے منظر کو سوچ کر کے اتنا زیادہ روتے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں سنو، ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ احد فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینجو منہ احد فما بعدہ اشد منہ، کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر جس شخص کو یہاں کامیابی مل گئی تو آخرت کے سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جس کے لیے وہی قبر کا مرحلہ دشوار ہو گیا، کٹھن ہو گیا، اس کے بعد کے سارے مراحل اس کے لیے دشوار، خوفناک، وحشتناک ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے زار و قطار روتے تھے، داڑھیاں تر ہو جاتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی روتے روتے
دونوں آنکھوں کے سامنے رخسار پر دو لکیریں بن گئی تھی، دو سیاہ لکیریں بن گئی تھی۔ ایسا ماجرا تھا جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی ان سے رضامندی کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دی، اور ہم اور آپ کتنے خطا کار ہیں، کتنے گنہگار ہیں، قدم قدم پر ہم سے خطائیں ہوتی ہیں۔ آنکھوں کی خطا ہے، نگاہوں کی خطا ہے، زبان کی خطائیں ہیں، کان کی خطائیں ہیں، ہاتھ اور ہر عضو سے ہم گناہ کر رہے ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں، استغفار کی توفیق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، من جانب اللہ، معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے اکثر من 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار ہی اور نماز کی پابندی، عبادتوں کی پابندی، یہی ہم کو عذاب قبر سے بچائے گی، قبر کے اندر ہونے والے سوالات پر ہمیں اور آپ کو جمائے گی۔ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، مرنے کے بعد 3 ہی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گی، جس میں سے 2 چیز واپس چلی آئے گی، صرف ایک چیز وہی ہمارا ساتھی ہوگا۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اہلہ و مالہ و عملہ، عمل ہے، مال ہے اور اہل و عیال ہیں، اور باقی آدمی کچھ نہیں لے کر جائے گا۔ مال کی بات آئے، ساز و سامان جائے گا، اس کی تدفین کے لیے، تیاری کے لیے، قبرستان تک پہنچانے کے لیے کچھ ضروری چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی، پھر واپس اسے لے آیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آدمی دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، اس کے اندر اس کا واحد ساتھی اس کا عمل ہے۔ وہ مال جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کتنا بڑا آدمی تھا، سعودی عرب کے اندر کماتا تھا، کروڑ پتی ارب پتی تھا، بہت پیسے کمایا، بہت زمین جائیداد کا یہ مالک رہا، لیکن وفات ہوئی، کچھ نہیں لے کر گیا۔ اس کے اچھے اچھے کپڑے، برانڈ کی گھڑی، ساری چیزیں نکال لی گئی اور ورثہ کے مابین اسے تقسیم کر دیا گیا، کچھ بھی لے کر نہیں گیا۔ وہ مال جس کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، نہ سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بہنوں کے حقوق تک بھی کھا جاتے ہیں، یہاں تک کا حال ہوتا ہے، اور کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوتا، یہ مال بھی ہم کو قبر کے اندر تنہا چھوڑ کر واپس چلا آتا ہے۔ وہ اہل و عیال کی بات کی جائے تو ہمارے اپنے عزیز، ہماری ماں، بہن، باپ، بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، کوئی ہمارے کام نہیں آتا۔ وہی لوگ تو سب سے پہلے ہم کو قبر میں داخل کرنے والے ہوتے ہیں۔ قبر میں اترے گا کون؟ وہی اترتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قبر میں مٹی پہلے کون ڈالتا؟ کہا جاتا ہے بھائی تم میت سے سب سے زیادہ قریب ہو، تم سب سے پہلے ڈالو، ڈال دیا جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا۔ اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ استغفروا لاخیکم وصلوا له بالتثبیت فانه الان یسأل، اس کے لیے استغفار کرو، کہو اللہم اغفر له، اس کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرو، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اس وقت اس سے سوال ہونے والا ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دوست رشتہ دار جن کی خاطر ہم نے گناہ کا بھی کام کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس کو بھی انجام دے لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گٹکا کھانا، تمباکو کھانا، سگریٹ پینا، نشہ کی چیزیں استعمال کرنا حرام ہے، فلم دیکھنا حرام ہے، سب جانتے ہیں۔ جانے دو نا، میرا ساتھی بلا رہا ہے، ذرا اس کو راضی کر لوں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں یہ سب کام کر لوں گا، یہ انسان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ لیکن وہ ساتھی دنیا کے اندر ہی اس کی جہنم بنا رہا ہوتا ہے، عذاب قبر سے دوچار کرنے کا سبب اس کا اپنا دوست ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو سائیڈ میں کر کے اس نے اپنے دوست کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کی، وہ اہل و عیال بھی اسے قبر کے اندر چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سناتا ہے مردے کو
جوتوں کی آہٹ، اس کی آواز کو یہ پیغام اسے ملتا ہے، دیکھ تیرے ساتھی بھی، تیرے اعزا و اقارب بھی تیرے کچھ کام نہیں آئے، سب تجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک واحد ساتھی تیسری چیز ہے، وہ ہے عمل، عملہ، اس کا عمل ہی واحد ساتھی ہوگا جو عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ ہوگا، فرشتوں کے سوال و جواب میں کامیابی کا اور ثبات قدمی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو دفنا دیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ منکر نکیر دو فرشتے پہنچیں گے، سوال ہوگا من ربک من نبیک ما دینک، تو ہم سب کہیں گے کہ یہ تو یاد ہے، اس کا جواب ہمیں یاد ہے۔ یہ یاد کرنے سے نہیں ہوگا، اگر یاد کرنے سے کامیابی ہو گئی ہوتی تو کفار و مشرکین بھی یاد کر لیے ہوتے۔ نہیں، من ربک من نبیک ما دینک کے جو جوابات ہیں ان جوابات کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ جب آدمی اس کو اپنائے گا، جب اسے رب کی معرفت ہوگی، نبی کی معرفت ہوگی، دین کی معرفت ہوگی، اللہ کا حق، نبی کا حق، دین کا حق اگر اس نے دیا ہوگا، تب جا کر کے اسے دنیا کے اندر بھی کامیابی اور برزخ کے اندر بھی قبر کی زندگی میں ثبات قدمی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اہل ایمان کو جمائے گا، ثابت قدم رکھے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یعنی قبر کے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں انہیں جمائے گا۔ کن کو جمائے گا؟ اہل ایمان کو، کلمہ توحید کی برکت سے توحید پر قائم رہنے والے کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدمی جمتا نہیں ہے، نماز سے دور رہتا ہے، عبادتوں سے دور رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں قبر میں جا کر سوالوں کے جوابات دے پاؤں گا۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے۔ جو جس قدر عمل کرے گا اس کو اسی حساب سے اجر و ثواب ملے گا، اسی کو اللہ رب العالمین قبر کے اندر اور دنیا کی زندگی میں کامیاب و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سوالوں کے جو جوابات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس پر ہم عمل کریں۔ پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال نہیں ہوگا کتنے امیر تھے، غریب تھے، کپڑا تھا پہننے کو نہیں تھا، کار سے چلتے تھے، پیدل چلتے تھے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ سوال پہلا ہوگا من ربک، تمہیں پالنے والا کون تھا؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کون؟ دین کیا ہے؟ جب ہم اس کی زندگی پر، اس کے حقوق پر زندگی گزارے ہوں گے، تب جا کر کے ہم اور آپ جوابات دے پائیں گے۔ رب کی معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر شرک ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادتیں نہیں کی جا رہی ہیں، دل کے اندر خوف نہیں ہے کیونکہ اس کو رب کی معرفت نہیں ہے۔ رب کی معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر قبروں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے، غیروں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، غیروں کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اولاد دینے والا تصور کیا جاتا ہے، پیر اور بابا کو اپنا رب مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی معرفت کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کون ہے اس کا علم اسے نہیں ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی پالنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہو، کھلانے والا ہو۔ کھلائے گا کون؟ پلائے گا کون؟ وہی جس کو معلوم ہو کھانے والے کتنے ہیں، جس کو معلوم ہوگا کھانے والے کتنے ہیں وہی کھلائے گا۔ ان کو کیا پتا اس کائنات کے اندر اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، کتنے لوگ ہیں، اس کا علم تو اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کھلانے والا اور پالنے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کھانے والے کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں۔ جب اس کو معلوم ہے تو اللہ ہم کو کھلا رہا ہے۔ اس ملک میں، دنیا کے مختلف ممالک میں، خطے میں طرح طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو ان کی زمین کے اعتبار سے اللہ رب العالمین انہیں کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے۔ ان کے جسم کے لیے کون سی چیزیں مفید ہیں، اللہ رب العالمین اسی حساب سے انہیں نوازتا اور عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پالنے والا ہے کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج تو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، 2 مہمان آئے، 2 لوگوں کا ہی روٹی بنا، 4 آ گئے تو ڈر ہو گیا کہ کہیں گھٹ نہ جائے۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے ہمیں رب کی معرفت ہونی چاہیے۔ آج شرک و بدعات
جو کچھ کیے جا رہے ہیں غیروں سے مانگا جا رہا ہے، ان کو اپنا پیر مرشد مان کر کے ان کے لیے نظر و نیاز کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت اللہ کی معرفت نہ ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے رب کو پہچانیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، اسی پر ہمارا توکل ہو، اسی پر ہمارا بھروسہ ہو، ہم حقیقت زندگی کو سمجھیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے محترم بھائیوں، آخری بات ہے، کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے ساری چیزیں، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، عمل کرنے کا سلسلہ ختم، دنیا کے اندر جو عمر دی گئی تھی بس وہی تھا محنت کرنے کا، باقی اب تو حساب و کتاب کا اور جزا کا، انعام کا مرحلہ آ چکا ہے۔ لیکن تین ایسی چیزیں ہیں نا جو آپ دنیا کے اندر کر رہے ہوں تو انشاءاللہ العزیز مر بھی گئے، وفات پا گئے، لیکن اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ آپ ایسا صدقہ کر کے جائیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، آپ نل گڑوا رہے ہیں، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دے رہے ہیں، یا اس طرح سے صدقات کی مختلف شکلیں ہیں، مدارس مساجد کا قیام ہے، اس کے اندر حصے داری ہے، چاہے بدن کے اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، یا امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اپنے بچوں کو نماز کی طرف بلانا صدقہ ہے، لوگوں کے سامنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کر کر جائیں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ آپ تحریر آتی ہے، آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ لکھ کر کے یا بیانات کے ذریعہ سے، خطابات کے ذریعہ سے، یا مدارس کے قیام کے ذریعہ چند بچوں کی کفالت کر کے آپ علم نافع کی نشر و اشاعت کے لیے جس اعتبار سے آپ کی شراکت ہو سکتی ہو، آپ کی حصے داری ہو سکتی ہو، جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، گویا کہ آپ عمل کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کا عمل اب بھی جاری ہے۔ اور ایک آخری چیز ہے، تیسری چیز، اولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو ہمارے حق میں دعا کرنے والی ہو۔ ہم تصور کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ میں ڈال کر کے، کالجوں میں ڈال کر کے، اور بنیادی تعلیم جہاں مکاتب سے ملتی ہے، جو دین کی تعلیم ملتی ہے، توحید کی تعلیم ملتی ہے، وہاں سے اپنے آپ کو دور کر کے، اپنے بچوں کو دور کر کے یہ تصور کرتے ہوں کہ ہمارے بچے مرنے کے بعد یا زندگی میں ہمارے سامنے ادب کا مظاہرہ کریں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ ہمارا تصور ہے، صرف یہ ہمارا تصور ہے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کب ملے گی؟ جب اول مرحلے میں ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑیں، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ تب وہ ہمارے والدین کے حقوق کو پہچانیں گے، بڑوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے صحبت اختیار کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ جب ان کو اس چیز کا علم ہوگا تب وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اور والدین کے مقام اور مرتبے کو جان کر کے پھر ان کے ہاتھ اٹھیں گے اور وہ پڑھیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ نے بچپن میں بڑی مشکلیں، کٹھنائیاں اٹھا کر کے مجھے پالا ہے، پرورش کیا ہے، اللہ میرے والدین پر رحم و کرم فرما۔ تب اس کی زبان سے دعا نکلے گا۔ جب اس کو معلوم نہیں رہے گا کہ دعا کے آداب کیا ہیں، والدین کا کتنا بڑا مقام ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، تو کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا، کیسے لوگوں کے حقوق کو ادا کرے گا، کیسے بندوں کی تکریم کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اول وہلہ میں، پہلے مرحلے میں دینی تعلیم اپنے بچوں کو دلائے، اس کے بعد عصری علوم سکھانا، اسے بتلانا، دنیا کے اندر جینے کے لیے ان علوم کا جاننا یہ ازحد ضروری ہے، اس سے جوڑے تاکہ وہ معاشرہ کے اندر زندگی گزار سکے۔ لیکن سب سے پہلے مرحلے میں اسے
اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہو، دین کی فکر ہو، اسے رب کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت حاصل ہو۔ یہ چند باتیں ہیں، رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم کو حقیقت زندگی سمجھنے اور اس کے تقاضے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔